کیونکہ جب ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں تیسرا دروازہ علم کے حصول کا کھلتا ہے، وحی۔ ناگاساکی اور ہیروشیما، یہ دو بستیاں ایسی ہیں دنیا میں، پوری دنیا میں ابھی صرف ان دو بستیوں پر ہی ایٹم بم برسائے گئے ہیں، معلوم ہے نا؟ امریکہ نے ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر ایٹم بم برسائے، صرف ان دو بستیوں پر۔ اور ایٹم بم برسانے کے بعد جن بستیوں میں یہ ایٹم بم برسائے گئے، آج بھی ان بستیوں کے اندر لنگڑی، لولی اور اپاہج اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ دنیا کا ایک بڑا حصہ یہ کہتا ہے امریکہ کو ایٹم بم نہیں برسانا چاہیے تھا، اتنے خطرناک ہتھیار نہیں برسانے چاہیے تھے، اس نے نسلوں کے پر نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ لنگڑی اور لولی اور اپاہج اولادیں آج بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ دنیا کا ایک بڑا حصہ امریکہ کے سلسلے میں یہ کہتا ہے، لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر اگر بم نہ برسائے ہوتے تو کم سے کم 1 کروڑ آدمی مارا جاتا۔ میں نے یہ بم برسا کر 1 کروڑ لوگوں کو موت کے گھاٹ اترنے سے بچا لیا، کیونکہ اگر ہم یہ بم نہیں برساتے تو اتنی بڑی جنگ ہوتی، اتنی بڑی لڑائی ہوتی، اور یہ لڑائی دنیا کے کئی خطوں میں پھیلتی، اس میں تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے جاتے۔ ان 1 کروڑ لوگوں کو ہم نے بچایا، 2 بم برسا دیے، ان بم برسانے سے 1 لاکھ آدمی مارا گیا، لیکن ہم نے 1 کروڑ لوگوں کو مرنے سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، وہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، یہ اپنی عقل کا استعمال کر رہے ہیں، دنیا اپنی عقل سے بول رہی ہے، امریکہ اپنی عقل سے بول رہا ہے۔ اگر ہر انسان کو اپنی اپنی عقل کے مطابق چلنے کی اجازت دے دی جائے تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ عقل پرست ہیں اور اپنی عقلوں کو سب سے بلند تصور کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے، لڑکا لڑکے کے ساتھ رہے اور لڑکی لڑکی کے ساتھ رہے، اگر وہ پرسنل زندگی میں ایسا رہنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ اس میں برائی کیا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو عقل کو اس کے دائرے سے بڑا درجہ دیے بیٹھے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہن سے اور بیٹی سے نکاح کرنے میں اور شادی کرنے میں برائی کیا ہے؟ مجھے جواب دیں۔ جو تیسرا حصول علم کا ذریعہ نہیں مانتے، وحی الہی کو حصول علم کا ذریعہ نہیں مانتے، جو عقل ہی کو سب کچھ تصور کرتے ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ بہن سے اور بیٹی سے نکاح کرنے میں برائی کیا ہے؟ بلکہ اگر عقل کے اعتبار سے سوچا جائے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ایک بہن کے ساتھ بھائی کا رشتہ کرنا اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں اپنی بہن کے مزاج کو جانتا ہوں، میری بہن میرے مزاج کو جانتی ہے، وہ کیا پسند کرتی ہے میں جانتا ہوں، میں کیا پسند کرتا ہوں وہ جانتی ہے، وہ ہمیں کپڑے دھلنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی ہے، کھانا کھلانے میں اور پکانے میں دقت محسوس نہیں کرتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ اگر شادی کر لیں یا نکاح کر لیں تو ہماری زندگی تو اور اچھی گزر سکتی ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم نے اپنی بہن کے مزاج کو سمجھا، اور خوبصورت ہے میری بہن، بہترین ہے، اچھے سلیقے والی ہے، ناز و نخرے میں پلی ہوئی ہے، میرا باپ وراثت میں بہت سا مال چھوڑ کے گیا ہے، میں اپنی بہن کو بہت اچھی طریقے سے رکھ سکتا ہوں۔ لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو ہم دوسرے کے گھر میں بہا دیں اور اپنی بہن کو ہم دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دیں جو ہماری بہن کے مزاج کو سمجھتا نہیں ہے، یا اپنی بیٹی کو ہم اپنے گھر کی دولت کو دوسرے کو دے دیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل تو کہتی ہے کہ اپنی بیٹی اور بہن کے تم زیادہ مستحق ہو، لیکن اس کو نہ برطانیہ صحیح مانتا ہے، نہ امریکہ صحیح مانتا ہے، نہ ہندوستان صحیح مانتا ہے، کوئی صحیح نہیں مانتا۔ کیا کہتے نہیں 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 سماج اس کو برداشت نہیں کرے گا، یہ سماجی بہت برائی ہے۔ ایک بہن کو تم نکاح میں کیسے رکھ سکتے ہو؟ ایک بیٹی کو تم نکاح میں کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں کہنا چاہتا ہوں، سماج کی دہائی کیوں دے رہے ہو؟ اب تک چلا آ رہا ہے، اس کی دہائی کیوں دے رہے ہو؟ مجھے عقل کے حساب سے بتاؤ کہ کیا برائی ہے۔
شادی کے بعد میری بہن کو ادھر بھی بچے پیدا کرنا ہے، اگر میرے گھر میں رہے گی تو بچے ادھر بھی پیدا ہوں گے، میری بیٹی کو ادھر بھی ماں بننا ہے اور بچے پیدا کرنا ہے، وہ میرے گھر میں رہے گی تو ادھر بھی بچے پیدا کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقلی طور پر کیا برائی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عقلی طور پر تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ سماج کی دہائی دیتے ہو کہ یہ چیز غلط ہے۔ ایک بہن کے ساتھ رشتہ، آج بہن کے ساتھ شادی کرنے کو اس لیے برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ سماج اس کو برا جانتا ہے، سماج اس کو برا جانتا ہے، اس لیے ہم بھی برا جان رہے ہیں۔ لیکن اگر عقل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہاں وحی نے بتایا ہے، ہمیں یہاں جبرائیل نے بتایا ہے، ہمیں قرآن نے بتایا ہے، ہمیں اللہ کے حکم نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے میں کیا برائیاں ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ یہاں ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ یہاں علم کے حصول کا ایک تیسرا ذریعہ ہے وحی الہی۔ عقل سے اتنا ہی کام لو جو اس کے دائرے میں ہو، اس سے زیادہ کام مت لو۔ شریعت کے اندر احکام کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے نص قطعی، جو کسی بھی صورت میں بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ اسلام جس شکل میں نافذ ہوا، جو احکام فرض کر دیے گئے، وہ کسی بھی صورت میں بدلے نہیں جا سکتے ہیں، چاہے قیامت آ جائے، زمانہ کتنی بھی ترقی کر جائے، وہ احکام بدلے نہیں جا سکتے ہیں، کسی بھی قیمت پر وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے موجود ہیں۔ احکام کی ایک دوسری قسم ہے جس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، جس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کوا حلال ہے یا حرام؟ قرآن میں کہیں نہیں آیا اور حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ کوا حرام ہے۔ چیل حرام ہے کہ حلال؟ قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ چیل حرام ہے، حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ چیل حرام ہے۔ شیر حرام ہے کہ حلال؟ کہیں نہیں آیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام حکم دے دیا، جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر چونچ سے کھاتا ہے، جو پرندہ پنجے سے پکڑ کر دبا کر پھر چونچ سے کھاتا ہے وہ حرام ہے، اور جو پرندہ صرف چونچ سے کھاتا ہے، پنجے سے نہیں دباتا اور پنجے سے نہیں پکڑتا ہے، وہ حلال ہے۔ لہذا پنجے سے دبانے والی چیل بھی ہے، پنجے سے دبانے والا کوا بھی ہے، پنجے سے دبا کر کھانے والا گدھ بھی ہے۔ اس کی روشنی میں جتنے بھی پرندے آئیں گے وہ سارے کے سارے حرام قرار دیے جائیں گے۔ بگلا پنجے سے نہیں دباتا ہے، حلال ہے۔ بطخ پنجے سے نہیں دباتی ہے، صرف چونچ سے کھاتی، حلال ہے۔ کبوتر اور تیتر اور بٹیر صرف چونچ سے کھاتی ہے، پنجے سے نہیں دباتی ہے، لہذا یہ سب حلال ہے۔ لہذا اس میں اجتہاد کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن نص قطعی، جو چیز قرآن نے پیش کر دی اور جس کی نص موجود ہے، وہ کسی بھی قیمت پر بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ مثلاً قرآن کریم نے کہہ دیا ہے، مثلاً قرآن کریم نے خنزیر کو، سور کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے، سور کے گوشت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب 1400 سال کے بعد کوئی آدمی اڑتا اور کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں آیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ۔ قرآن میں آیا ہم نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار، خون، دم، واللحم الخنزیر، اور سور کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب ایک آج کے زمانے کا کوئی مفسر اٹھے اور تفسیر بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت عرب کے اندر نازل ہوئی، اور جب
عرب میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی جس وقت سور کو حرام قرار دیا جا رہا تھا، اس وقت سور بہت گندے ماحول میں رہتے تھے، وہ نالیوں میں پڑے رہتے تھے، گندگی کھاتے تھے، غلاظت کھاتے تھے اور ناپاک چیزیں کھاتے تھے، اس لیے اللہ نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اب زمانہ ترقی کر چکا ہے، اب سوروں کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا دیے گئے ہیں جہاں ان کو لیٹرین کھانے سے اور گندگی کھانے سے ان کو روک دیا گیا ہے، ان کے لیے اسپیشل دانہ بنا دیا گیا ہے، وہ اپنے اسپیشل دانہ کھا کر بڑے ہو رہے ہیں، وہ گندی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں، لہٰذا اب سوروں نے گندی چیزیں کھانا چھوڑ دی ہے، لہٰذا قرآن کی آیت اس ماحول کے لیے تھی، اس ماحول کے لیے نہیں ہے، لہٰذا جو جانور گندگی نہیں کھاتے، لیٹرین نہیں کھاتے، نالیوں میں نہیں رہتے اور وہ دانہ کھا رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشل دانہ اور پاک چیز بنائی گئی ہے، لہٰذا وہ کھا کھا کر بڑے ہو رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں ایسے سوروں کو کھانا جائز ہے، حلال ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آج کے اس دور میں کوئی مفسر ایک تفسیر کرنے لگے اور یہ بیان کرنے لگے تو اس کی تردید کی جائے گی، اس کو بھگایا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، اس کی گرفت کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہم ان کو اس لیے حرام کر رہے ہیں کیونکہ یہ گندگی کھا رہے ہیں، اگر یہ پاک چیزیں کھائیں تو حلال ہے۔ قرآن نے نفس سور کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ گندگی کھائے یا نہ کھائے وہ ہر حال میں حرام رہے گا، یہ نص قطعی موجود ہے۔ اس نص قطعی کے ہوتے ہوئے زمانہ کتنی بھی ترقی کر جائے، کتنی بھی ترقی کر جائے، میرے پیارے ساتھیوں، وہ حرام ہی رہے گا، سور کو کوئی چیز حلال نہیں کر سکتی ہے، یہ چیز کسی بھی قیمت پر چینج نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی قیمت پر بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ عقل آپ کی کہہ رہی ہے کہ اس زمانے میں تو بڑی گندگی تھی اور سور گندگی کھاتے تھے اس لیے حرام ہے، آج کے زمانے میں تو گندگی نہیں کھا رہے ہیں اس لیے حلال نہیں مانا جائے گا۔